السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی کازز آف سول وار ان یو ایس ہسٹری. تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے، ان کینڈیڈیٹس کے لیے جنہوں نے اپنے لیے ہسٹری آف یو ایس اے کو ایز این آپشنل سبجیکٹ چوز کیا ہے. تو اس میں اب اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے کازز آف سول وار ان دی یو ایس ہسٹری. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا، یو ایس ہسٹری، سول وار کیا چیز تھا اور اس کے سول وار وہ ہے کدھر سے اچھا، سول وار وہ ہے جہاں پہ ہسٹری آف یو ایس یہ کہ 4 جولائی 1776 سے پہلے یہ ایک برٹش کی کالونی تھی. یہاں پہ 13 اسٹیٹس تھے. تو وہاں پہ برٹش کا اپنا ایک سیٹ اپ تھا، ان کی لا چلتی تھی، انہی کے ایڈمنسٹریشن تھے، انہی کے افسر تھے. تو وہاں کے جو نیٹیوز تھے، امریکن نیٹیوز، وہ اس چیز سے تنگ آ کر، یعنی ان کی سلیوری سے، وہاں کے ٹیکس نظام سے اور اکنامک ڈفرینسز سے، اور ان کے ایسے کچھ پالیسیز تھی جن سے وہ تنگ آ کر انہوں نے ریوولٹ کیا، پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے آزادی حاصل کر کے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ حاصل کیا. اور وہ بیسکلی ان 13 اسٹیٹس پہ مشتمل تھا. یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اپنی ہسٹری آف یو ایس اے میں کہ 13 اسٹیٹس کون سے تھے: نیو یارک، نیو جرسی، نیو ہیمشائر، نارتھ کیرولینا، ساؤتھ کیرولینا، پینسلوینیا. اور یہ 13 اسٹیٹس سے اب مجھے سارے نام یاد اس وقت نہیں آ رہے. تو یہ 13 اسٹیٹس مل کے انہوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ بنایا، اور اس کو ری شیپ کر کے، جو کہ آج کل کا کانسٹیٹیوشنل یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس تک آ پہنچا. تو اس کے میجر کازز کیا تھے، لانگ ٹرم کنسیکوینسز کیا تھے، آج چلیے آگے پڑھتے اس کو. اچھا، ایک تو سلیوری ایشو تھا، کیونکہ وہاں پہ سلیوری کا بھی بہت مسئلہ. اچھا، سلیوری کے متعلق یہاں پہ 2 اسٹیٹ تھے. ناردرن اسٹیٹس جو تھے وہ سلیوری پہ ڈپینڈ کرتے تھے، اور وہ اس کو یقین کر کے اس کو ایکسپینڈ کرے. وائل سدرن اسٹیٹس جو تھے وہ اس چیز پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، وہ اکنامکلی ڈپینڈ کرتے تھے. جتنا میں نے پڑھا اس میں، تو ناردرن اسٹیٹس جو ہے وہ ایگریکلچرل تھے، اور سدرن جو تھے وہاں پہ زیادہ تر انڈسٹریز تھے. تو وہاں پہ ایگریکلچر میں ان کی زیادہ ضرورت تھی، اور انڈسٹریل اسٹیٹ جو تھے وہاں پہ لیبر رکھتے تھے، سلیو نہیں رکھتے تھے. پھر جو اکنامک ڈفرینسز آ گئے، نارتھ واز انڈسٹریلائزڈ وائل ساؤتھ واز ریلائڈ آن. نارتھ کا جو تھا وہ انڈسٹریلائز تھا، سوری میں یہاں پہ غلط ہو گیا، وہ جبکہ ساؤتھ ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کرتا تھا. تو اب یہاں پہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ نارتھ کے پاس نارتھ کے پاس لازمی سلیو زیادہ ہے کیونکہ وہ انڈسٹریل تھا، اور ساؤتھ ایگریکلچر تھا، تو وہاں پہ سلیوری کا اس طرح نظام نہیں تھا، کیونکہ فارمرس تھے، وہ خود ہی اپنے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے. یہ ایک ڈفرینسز جو تھے، یہ انٹرسٹ اور پالیسیز کے درمیان انہوں نے ڈفرینسز کریٹ کیے، جہاں پہ کانفلکٹس کریٹ ہو گئے. تو یہ بھی ایک خاص وجہ تھی کازز آف سول وار کی. اچھا، پھر تھے اسٹیٹ رائٹس ورسز فیڈرل اتھارٹی. سدرن اسٹیٹس بلیوڈ ان اسٹرانگر اسٹیٹ autonomy while the federal government aimed to maintain national unity. This conflict over authority contributed to tension. اچھا، جو سدرن اسٹیٹس تھے وہ اسٹرانگر اسٹیٹ اٹانومی پہ بلیو رکھتے تھے، جبکہ جو فیڈرل گورنمنٹ تھا وہ نیشنل یونٹی پہ بلیو کرتا کہ وہ نیشنل یونٹی کو مینٹین رکھ سکے اور اس پہ کام کر سکے، کیونکہ یونٹی از اسٹرینتھ، یہ کہا جاتا ہے. کورس اینڈ آؤٹ کم آف دا وار. آؤٹ کم آف دا وار اینڈ کورس یہ تھا کہ اچھا، یہ 1861 اینڈ 1865 کا ہے. اس ٹائم میں ابراہم لنکن پریزیڈنٹ تھے. یہ اس وقت کی بات ہے، سوری یہ 1776 کی بات نہیں ہے، یہ اس ٹائم کی بات ہے. تو اس کے دوران جب وہ آئے، جب 1861 اور 1865 تک یہ چلا، تو نارتھ کا جو تھا اور ساؤتھ، یہ دونوں پھر علیحدہ ہو گئے، اور انہوں نے علیحدہ اپنی ایک یونٹی قائم کی، پریزرونگ دا یونٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹس. دونوں ایک ہی جگہ پہ کام کرتے لیکن انہوں نے الگ الگ نظام کے تحت کام کرتے تھے. اچھا، اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ دا وار ہیڈ سگنیفیکنٹ امپیکٹ. ایبولیشن آف سلیوری. یہاں پہ سلیوری کی ایبولیشن ہوئی، سلیوری کا خاتمہ ہوا. اسٹرینتھنگ آف فیڈرل اتھارٹی. فیڈرل حکومت، فیڈرل اتھارٹی کی اسٹرینتھ ہوں گی، اس کو مزید مضبوط بنایا گیا. اکنامک ٹرانسفارمیشن آف دا ساؤتھ. ساؤتھ جو کہ ایگریکلچر اسٹیٹ تھا، اکنامکلی تھوڑا کمزور تھا، تو اس کو مزید ٹرانسفارم کیا گیا، اکنامکلی اس کو بہتر بنایا گیا تاکہ وہ لوگ بھی مستفید ہو سکے. سوشل اینڈ پولیٹیکل چینجز ان امریکن سوسائٹی. امریکن سوسائٹی میں سوشل اینڈ پولیٹیکل چینجز لائے گئے تاکہ وہاں پہ ایکویلٹی برابر رکھ سکے، ان میں تفارقات ختم کیا جائے. پھر اس کی کانسٹیٹیوشنل افیکٹس کیا تھے؟ 13 امینڈمنٹ کے تحت
स्लेवरी का खात्मा हुआ। 14 अमेंडमेंट के तहत इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ पास किया गया, और 15th अमेंडमेंट ग्रांटेड वोटिंग राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस। ब्लैक, वाइट, स्लेव और इन सब को वोटिंग राइट्स भी दिए गए 15वीं तरमीम के तहत। फिर आती 14वीं तरमीम के तहत, तो उसमें इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दी गई, चाहे वो स्लेव हो या मालिक हो या स्लेव हो, या इस तरह से ब्लैक हो वाइट हो, सबको इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ दिया गया। और 13th अमेंडमेंट में स्लेवरी का खात्मा किया, गुलामी का खात्मा किया गया। एनालिटिकल अप्रोच फॉर CSS। अच्छा, इसकी अप्रोच क्या होगी? एक्सप्लेन कॉजेज इन स्ट्रक्चर्ड मैनर। आपने इसका आंसर जब लिखना होगा तो कॉजेज को आपने स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखना है। उसके इम्पैक्ट, एनालाइज द इम्पैक्ट रेदर देन जस्ट लिस्टिंग इवेंट्स। सिर्फ इवेंट्स को लिस्ट ना करें, उसको एनालाइज करें इम्पैक्ट को कि क्या क्या हुआ था। फिर आते हैं लिंक द वॉर विद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के साथ अपने वॉर को लिंक करें, और उसको डिफाइन भी करें, यानी लिंक करें उन चेंजेस को। प्रोवाइड क्रिटिकल एवेल्यूएशन। क्रिटिकल एवेल्यूएशन को भी आप प्रोवाइड करें उसको, ताकि एग्जामिनर को मज़ीद समझ आए और वो उस पर बेहतर काम कर सकते हैं। ये अगर आप ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।